السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، تاریخ اسلام کا ایک واقعہ بتاتا ہے کہ 6 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دھوکے سے شہید کیا گیا تھا۔ ان کی شہادت کا یہ واقعہ جنگ احد کے بعد ماہ صفر 4 ہجری میں پیش آیا۔ ازل اور قارہ قبائل بنو لحیان اور بنو خزیمہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے درخواست کی تھی۔ ان کا مطالبہ تھا کہ یہ افراد ہمارے قبائل میں جو مسلمان ہو چکے ہیں صحیح اسلامی تعلیم کا اہتمام کریں گے تاکہ عام لوگ اسلام پر عمل پیرا ہو سکیں۔ رجی کے مقام پر ان میں سے 4 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دھوکے سے شہید کیا گیا، جبکہ 2 صحابی زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے، پھر انہیں مکہ لے جا کر فروخت کر دیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شہادت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ منورہ میں موجود تمام اہل ایمان کو شدید صدمہ پہنچا تھا۔ جنگ خندق کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے مدینہ منورہ کو پاک کرنے کے لیے بنو قریظہ سے جنگ لڑی۔ اس جنگ سے فارغ ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدر یعنی دھوکہ کرنے والوں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 منتخب جانصاروں کو لے کر اس غزوہ کے لیے مدینہ سے شمال کی طرف پیش قدمی کی، حالانکہ ان قبائل کا علاقہ مدینہ سے جنوب کی طرف واقع تھا۔ ان قبائل نے اپنے اس انتہائی قبیح جرم کے بعد ہمیشہ محسوس کیا کہ مدینہ کی اسلامی ریاست ان سے انتقام لے گی، اسی لیے انہوں نے اپنے مخبری کے نظام کو بہت منظم کر لیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی اس احتیاطی تدبیر سے بخوبی واقف تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لا علم رکھنے کے لیے جنوب کے بجائے شمال کی جانب کوچ کیا۔ عام لوگوں کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف کسی مہم پر روانہ ہو رہے ہیں۔ غداری کرنے والے قبائل کا علاقہ مدینہ سے جنوب کی طرف قریباً 200 میل کے فاصلے پر تھا۔ 20-25 میل شمال کی طرف جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو مغرب کا رخ کرنے اور کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد جنوب کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ اس تدبیر کے باوجود ازل اور لحیان کو اطلاع ملی کہ مدینہ سے ایک فوج اسلامی ریاست کے سربراہ کی قیادت میں نکل کھڑی ہوئی ہے، تو انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ ہو نہ ہو یہ تحریک ہماری گو شمالی ہی کے لیے ہے۔ وادی عثوان کے گرد و نواح کے پہاڑی علاقوں میں یہ لوگ اپنے اہل و عیال اور مال مویشی لے کر روپوش ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے دوران اس مقام پر بھی تشریف لے گئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دھوکے سے شہید کیا گیا تھا۔ مورخ ابن سعد نے طبقات الکبریٰ جلد 2 صفحہ نمبر 79 میں اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سب صحابہ کرام جو اس واقعے میں شہید ہوئے تھے بہت قیمتی ہیرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی۔ ایسے وقت میں فطری طور پر یقیناً وہ سبھی آنکھوں کے سامنے آئے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی اس سے ان کے درجات کس قدر مزید بلند ہوئے ہوں گے، اس کا تصور ہر بندہ مومن کر سکتا ہے۔
دوستو دشمن قبائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ہی منتشر ہو گئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن ان کے علاقے میں مقیم رہے اور پھر واپسی کا فیصلہ فرمایا۔ اسی مہم کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 10 شہ سواروں کا ایک ٹکڑی قراء غمیم کی طرف روانہ فرمائی۔ یہ مقام مکہ مکرمہ سے قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان صحابہ کرام کو اس علاقے میں بھیجنا اس مقصد کے لیے تھا کہ قریش اور ان کے حلیفوں کو معلوم ہو جائے کہ مسلمان کمزور اور خوف زدہ نہیں ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ قریش کو اس نقل و حرکت کی اطلاع ملی تو وہ فکر مند اور خوف زدہ ہوئے۔ جب اس سفر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قریب پہنچ کر سفر سے واپسی کی یہ مسنون دعا پڑھی تھی: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ ہم باخیریت واپس پلٹے، اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہوئے، اس کی بندگی کرتے ہوئے اور اپنے رب کریم کی حمد و ثنا پڑھتے ہوئے۔ جس طرح سفر پر جانے کی مسنون دعائیں ہیں، اسی طرح سفر سے واپسی کی بھی مسنون دعائیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل سفر کے دوران سفر کی وہ مخصوص دعا بھی پڑھی تھی جس میں سفر کی مشقتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بلند آواز سے پڑھا تھا: اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکابۃ المنقلب وسوء المنظر فی المال والاہل۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سفر کی مشکلات سے اور غم کی حالت میں واپس پلٹنے سے اور اپنے اہل و عیال اور مال میں کسی بری خبر اور برے منظر سے۔ اس سفر کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں مقیم ہوئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر ہے۔ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف سفر فرما رہے تھے تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی اور اس سفر میں ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر پہنچے تو فطری اور بشری تقاضے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت غم زدہ لہجے میں فرمایا کہ میں نے اللہ سے اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کی لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی۔ پھر میں نے اللہ سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت چاہی تو اللہ نے اجازت دے دی۔ بس تم لوگ قبروں کی زیارت کیا کرو، زیارات قبور سے تمہیں موت کی یاد دہانی ہوگی۔ حدیث شریف میں یہ گفتگو صحیح مسلم میں بھی نقل ہے۔ دوستو جہاں تک مذکورہ روایت میں ان الفاظ کا ذکر ہے کہ میں نے اللہ سے اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کی لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اس ارشاد پر کوئی تبصرہ کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں۔ البتہ ہم ایک طریقے پر سے منظر یہاں ضرور بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ کم و بیش تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ ابرہہ کے خانہ کعبہ پر حملے کے وقت قریش کے تمام لوگوں نے خالص توحید کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ وہ ذات باری تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرے۔ اس وقت وہ بتوں کو بالکل بھول گئے تھے۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس واقعے کے 10 سال بعد تک قریش بتوں کو چھوڑ کر یکتا اور واحد ایک اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ اور دادا محترم کا انتقال اسی عرصے میں ہوا تھا۔
10 سال کے بعد پھر قریش اپنی پرانی ڈگر پر چلے گئے۔ اس حوالے سے مرشدی سید ابو الاعلیٰ مودودی تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ دینا کسی حکمت کے تحت بھی ہوگا، ورنہ یہ لوگ دین ابراہیم کے پیروکار ہی شمار ہوتے ہیں۔ یہ حکمت غالباً یہی تھی کہ اس کو بنیاد بنا کر دوسرے لوگ ان رشتہ داروں یا اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت شروع نہ کر دیں جو حالت کفر میں فوت ہو گئے تھے اور جن کے لیے مغفرت کی دعا سے منع کر دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک مقام پر ارشاد ربانی ہے کہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں۔ ہم نے تم سے انکار کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہوگی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ، مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں۔ اور ابراہیم اور اصحاب ابراہیم کی دعا یہ تھی کہ ہمارے رب تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ تیسرے مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے مکالمہ نقل کیا گیا ہے کہ جس کے آخر میں انہوں نے کہا، سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ پہلی آیت نزول کے لحاظ سے آخری شمار ہوتی ہے اور اس میں کفار کے حق میں استغفار سے منع کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو دوستو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔